یزید کون تھا؟ قاتل امام حسین علیہ السلام کی عبرتناک موت کیسے ہوئی اور یزید کی قبر کہاں پر موجود ہے؟ یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل ڈسکور دا نالج کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا اور اس نے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو شہید کروا دیا تھا، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ اس کی بیعت کریں گے۔ کوئی بھی امام حسین کے بعد میرے سامنے سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں کوفہ اور شام کے بازاروں میں قید کر کے لے جا رہی تھیں تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگ اٹھے، اور یوں لوگوں نے یزید کے خلاف بغاوت کر دی۔ لوگ یہی سوچتے تھے کہ رسول اللہ کا خاندان اللہ کو سب سے محبوب ہے، اور جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا بہت ہی بڑا گناہ ہوگا۔ چنانچہ مدینہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ جب اس بات کا یزید کو پتہ چلا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو مدینے پر حملہ کرنے کا بولا، اور وہ سپاہی 3 دن تک مدینہ میں ظلم کا بازار برپا کرتے رہے۔ تو انہوں نے اپنے گھوڑے مسجد نبوی میں باندھے اور مسجد نبوی کا تقدس پامال کیا، اور کئی صحابہ کرام کے خاندانوں کے ساتھ ظلم کیا۔ اس کے بعد مکہ والوں نے بھی یزید کی بیعت توڑ دی۔ پھر یزید نے مکہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کا غلاف جلا دیا۔ اس واقعے کو تاریخ میں واقعہ ہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا تھا، لیکن یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا تھا۔ لیکن اللہ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید ایک خطرناک موذی بیماری میں مبتلا ہوا۔ یزید پیٹ کے درد اور آنتوں کے تکلیف سے مچھلی کی طرح تڑپتا تھا۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی پینے کے لیے ترستا تھا، لیکن جب پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ یہی کہتے تھے کہ اس پر یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے آیا ہے۔ یزید کو جب اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے بستر مرگ پر اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے اپنا خلیفہ بنانا چاہا، لیکن اس کے بیٹے نے یہ کہہ کر اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تخت کی خاطر آل رسول کو قتل کیا گیا میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا، اور وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ ناظرین، یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ جو حکیم اس کا علاج کر رہے تھے وہ بھی اپنا ناک اور منہ لپیٹ کر آتے تھے۔ ان دنوں یزید کو عرب کے بدترین نشے دیے جاتے تھے تاکہ نشے میں رہے اور اس کو درد محسوس نہ ہو۔ ایسے ہی ایک دن نشے کی حالت میں اپنے سپاہیوں کو کہنے لگا کہ میرا بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جنگل کی طرف گیا ہے۔ تو وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جنگل کی طرف نکلا تو گھوڑے نے نواسہ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے نیچے گرا دیا
اور یزید کا پاؤں گھوڑے کے رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید گھسیٹتے گھسیٹتے ایک پتھر میں اس کا سر جا لگا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ کچھ دن تک اس کی لاش پر چیلوں نے دعوت کی۔ جب اس کے سپاہی اس کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو اس کی لاش سے بہت ہی بدبو آ رہی تھی، تو انہوں نے اس کی لاش کو ایک گڑھا کھودا اور اس میں اس کو دفنا دیا۔ ناظرین، یزید کی قبر شام میں کسی گندگی کے ڈھیر کے نیچے موجود ہے، اور لوگ آج بھی اس پر لعنت کرتے ہیں کہ اس نے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں آل بیت کی محبت راسخ کرتے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔